نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فتح کے تیسرے رکوع کا آغاز ہے۔ آیت نمبر 18 میں فرمان ہے، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے تو اللہ کو وہ معلوم تھا جو ان کے دلوں میں تھا، تو اس نے ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا۔ حدیبیہ میں حاضر ہونے سے پیچھے رہ جانے والوں کے احوال بیان کرنے کے بعد یہاں سے دوبارہ حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ہم پچھلے رکوع میں رکوع نمبر 2 کے اندر سماعت کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، اور جس چیز پر بیعت کر رہے تھے اس سے متعلق ان کے دلوں میں موجود صدق، اخلاص اور وفا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اس سے خیبر کی فتح مراد ہے، جو کہ حدیبیہ سے واپس آنے کے 6 ماہ بعد حاصل ہوئی۔ حدیبیہ کے مقام پر جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیعت کی، انہیں چونکہ رضا الہی کی بشارت دی گئی، اس لیے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت کا ظاہری سبب یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے حضرت عثمان غنی کو اشراف قریش کے پاس مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ انہیں اس بات کی خبر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی زیارت کے لیے عمرہ کے ارادے سے تشریف لائے ہیں اور آپ کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں ہے، اور ان سے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو کمزور مسلمان وہاں ہیں انہیں اطمینان دلا دیں کہ مکہ مکرمہ عنقریب فتح ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو غالب فرمائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سرداران قریش کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں خبر دی۔ قریش اس بات پر متفق رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال تو تشریف نہ لائیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کعبہ معظمہ کا طواف کرنا چاہیں تو کر لیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف کروں۔ ادھر حدیبیہ میں موجود مسلمانوں نے کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بڑے خوش نصیب ہیں جو کعبہ معظمہ پہنچے اور طواف سے مشرف ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے بغیر طواف نہ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کے کمزور مسلمانوں کو فتح کی خوشخبری بھی پہنچائی۔ پھر قریش نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا اور حدیبیہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس پر مسلمانوں کو بہت جوش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کفار کے مقابلے میں جہاد پر ثابت قدم رہنے کی بیعت لی۔ یہ بیعت ایک بڑے خاردار درخت کے نیچے ہوئی جسے عرب میں سمورہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں دائیں دست مبارک پہ لیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہے، اور دعا فرمائی کہ یا رب عثمان تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہے۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو نور نبوت سے معلوم ہوتا تھا کہ حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، جبھی تو ان کی بیعت لی۔ مشرکین اس بیعت کا حال سن کر خوفزدہ ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ تو اس بیعت میں جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے شرکت فرمائی ان کی ایک فضیلت تو اسی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر اپنی رضا سے نوازا، اور دوسری فضیلت حدیث پاک میں بیان ہوئی جیسا کہ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی
ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت سے ہمیں یہاں پر 4 مسئلے معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی تو یہ کہ بیعت رضوان میں شرکت کرنے والے سارے ہی مخلص مومن ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کسی تخصیص کے بغیر مومن فرمایا۔ پھر یہ بیعت کرنے والے تمام حضرات سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر راضی ہو چکا ہے۔ تیسری یہ بات کہ اس خصوصی رضا کا سبب یہ بیعت ہے کہ ارشاد ہوا اذ یبایعونک، جب وہ تمہاری بیعت کر رہے تھے۔ اور چوتھی یہ بات کہ بیعت ایمان کے سوا اعمال وغیرہ پر بھی ہونی چاہیے۔ پھر آگے آیت نمبر 19 میں فرمایا اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے اور اللہ عزت والا حکمت والا ہے۔ فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت سی غنیمتیں جنہیں وہ لیں گے، یعنی حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیاوی انعام کے طور پر خیبر کی فتح عطا فرمائے گا، اور اس فتح میں غنیمت کے طور پر خیبر والوں کے بہت سے اموال بھی عطا فرمائے گا جنہیں وہ لیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ اس کی قدرت و غلبہ کامل ہے، اور وہ تمہاری مدد سے بے نیاز ہے اور کامل حکمت والا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں سے ہلاک کروایا تاکہ تمہیں ثواب ملے۔ اور یاد رکھیے کہ خیبر کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، اور یہاں عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں، اور یہاں کے یہودی مالدار بھی بہت تھے۔ جب خیبر فتح ہوا تو ان کے اموال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں تقسیم فرمائے۔ آگے آیت نمبر 20 میں فرمایا اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، جو تم حاصل کرو گے تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو، اور تاکہ وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ یعنی اے حدیبیہ میں شرکت کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے خیبر کے علاوہ بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے، جنہیں تم آئندہ فتوحات کے ذریعے حاصل کرتے رہو گے۔ تو سرے دست تمہیں یہ خیبر کی غنیمت عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خیبر والوں کے ہاتھ مسلمانوں سے روک دیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، جس کی وجہ سے وہ کثیر تعداد اور حربی قوت ہونے کے باوجود مسلمانوں پر فتح حاصل نہ کر سکے۔ یا یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کے اہل و عیال سے لوگوں کے ہاتھ روک دیے کہ وہ خوف زدہ ہو کر انہیں نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کا واقعہ یہ ہوا کہ جب مسلمان جنگ خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو خیبر والوں کے حلیف بنو اسد غطفان نے چاہا کہ مسلمانوں کے پیچھے مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے ان کے اہل و عیال کو لوٹ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ انہیں اس کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ پھر آیت میں فرمایا گیا وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو۔ یعنی یہ غنیمت دینا اور دشمنوں کے ہاتھ روک دینا اس لیے کیا تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی نشانی ہو، اور وہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو غیب کی خبر دی وہ سچی ہے، اور تاکہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے رب پر توکل کرنے اور اپنے کام اس کے سپرد کر دینے کا سیدھا راستہ دکھائے، جس سے بصیرت اور یقین زیادہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ میں حاضر ہونے والے مومنین ہدایت پر تھے اور ہدایت پر رہے، ان میں سے کوئی ہدایت سے نہ ہٹا، تو جو اس کا انکار کرے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 21 میں فرمایا اور دوسری غنیمتوں کا بھی وعدہ فرمایا ہے جن پر تمہیں قدرت نہیں، انہیں اللہ نے گھیر رکھا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسری غنیمتوں کا جن پر تمہیں قدرت نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور علاقے کی فتح اور اس سے حاصل ہونے والے اموال غنیمت کا تم سے وعدہ فرمایا ہے جسے فتح کرنے پر تمہیں قدرت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے انہیں گھیر رکھا ہے تاکہ تم ان پر فتح و غنیمت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اس علاقے سے فارس اور روم مراد ہے۔ اہل عرب ان سے جنگ کرنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انہیں دین اسلام سے مشرف فرمایا اور اس کی برکت سے عرب والوں کو اہل فارس اور روم سے جنگ کرنے کی طاقت قدرت عطا فرما دی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خیبر مراد ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ فرمایا تھا اور مسلمانوں کو کامیابی کی امید نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے فتح مکہ مراد ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر وہ فتح مراد ہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ آگے آیت نمبر 22 میں فرمایا، اور اگر کافر تم سے لڑیں گے تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹھ پھیر دیں گے، پھر وہ کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی اہل مکہ اگر صلح کرنے کی بجائے جنگ کرتے، یا اہل خیبر کے حلیف قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان کے لوگ تم سے جنگ کرنے کی ہمت کریں، تو یہ لوگ تمہارے مقابلے میں ضرور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، تم ہی ان پر غالب آؤ گے اور انہیں شکست ہوگی، پھر وہ اپنا کوئی حمایتی اور مددگار نہ پائیں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی مسلمان صحیح مسلمان ہو کر، یعنی صحیح طریقے سے اسلامی احکام پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگ کرے تو بدر و حنین کے نظارے نظر آ سکتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں فرمایا، اللہ کا دستور ہے جو پہلے لوگوں میں گزر چکا ہے، اور تم ہرگز اللہ کے دستور میں تبدیلی نہ پاؤ گے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد فرماتا اور کافروں پر قہر فرماتا ہے، جیسا کہ پچھلی امتوں کے حالات سے ظاہر ہے، اور تم ہرگز اللہ کے اس دستور میں تبدیلی نہ پاؤ گے، یعنی یہ کبھی نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے مقابلے میں ایمان والوں کی مدد بلا وجہ نہ فرمائے۔ اگر کبھی مسلمان شکست کھا جائیں تو یا ان کی اپنی غلطی ہوگی یا اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہوگی، اور یہ شکست بھی عارضی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بہت دفعہ مسلمانوں کا مغلوب ہو جانا اس آیت کے خلاف نہیں ہے، اور کافروں کے غلبے کو بنیاد بنا کر اس آیت پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا، اور وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ اللہ نے تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے وادی مکہ میں کافروں کے ہاتھ تم سے لڑائی کرنے سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان کافروں کو قتل کرنے سے روک دیے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ان کافروں پر قابو دے دیا تھا اور تم انہیں آسانی سے قتل کر سکتے تھے۔ اگر تم انہیں قتل کر دیتے تو دونوں طرف سے لڑائی چھڑ جاتی، اور اس لڑائی میں اگرچہ مسلمان ہی غالب آتے، لیکن اس موقع پر یہ مسلمانوں کے حق زیادہ مفید نہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنگ کا سبب پیدا ہی نہ ہونے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ معاملہ فتح مکہ کے دن ہوا، اور اسی سے امام اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ صلح سے نہیں بلکہ قوت سے فتح ہوا تھا، اور بعض مفسرین کے نزدیک صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا۔ اس آیت کے شان نزول سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اہل مکہ میں سے 80 ہتھیار بند جوان جبل تنعیم سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے ارادے سے اترے۔ مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا اور چھوڑ دیا۔ پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آگے آیت نمبر 25 میں فرمایا، اور وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو روکا، اس حال میں کہ وہ اپنی قربانی کی جگہ پہنچنے سے رکے ہوئے تھے، اور اگر مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتے جن کی تمہیں خبر نہیں، اور یہ بات نہ ہوتی کہ تم انہیں ڈھونڈ ڈالو گے، پھر تمہیں ان کی طرف سے لا علمی میں کوئی ناپسندیدہ بات پہنچے گی، تو ہم تمہیں کفار مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اگر مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ضرور ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ یعنی کفار مکہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں حدیبیہ کے مقام پر مسجد حرام تک پہنچنے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو حرم میں موجود اس مقام پر پہنچنے سے روکا جہاں انہیں ذبح کیا جانا تھا۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں جنہیں تم پہچانتے نہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے حملے میں تم انہیں بھی روند ڈالو،
پھر تمہیں اس پر افسوس ہو کہ تم نے اپنے ہاتھوں اپنے مسلمان بھائیوں کو شہید کر دیا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم تمہیں اہل مکہ سے جہاد کی اجازت دے دیتے، لیکن مسلمان مردوں عورتوں کی مکہ موجودگی کی وجہ سے ابھی تک مکہ کے کافروں کی بھی بچت ہو رہی ہے، اور ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے۔ اگر مسلمان کافروں سے ممتاز ہو جاتے تو اس وقت ہم ضرور اہل مکہ میں سے کافروں کو تمہارے ہاتھ سے قتل کرا کے اور تمہاری قید میں لا کر دردناک عذاب دیتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیک بندوں کے طفیل بدکاروں سے عذاب ٹل جاتا ہے، جیسے آیت میں مسلمانوں کی وجہ سے کافروں سے عذاب کے مؤخر ہونے کا تذکرہ ہے۔ اور یہ معاملہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ مسلمان گنہگاروں کے حق میں قبر و آخرت میں بھی نیکوں کے قرب کی برکتیں ہوتی ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا، اے حبیب یاد کریں جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی جیسی ضد رکھی تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرما دیا، اور مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد کریں جب کافروں نے اپنے دلوں میں زمانہ جاہلیت کی ہٹ دھرمی جیسی ضد رکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کو مکے میں داخل ہونے اور کعبہ معظمہ کا طواف کرنے سے روکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا، جس کی برکت سے انہوں نے آئندہ سال آنے پر صلح کی۔ اگر وہ بھی کفار قریش کی طرح ضد کرتے تو ضرور جنگ ہو جاتی، اور پرہیزگاری کا کلمہ ایمان والوں پر لازم فرما دیا، اور کافروں کے مقابلے میں مسلمان اس کلمے کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے دین اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف فرمایا، اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں کا حال بھی جانتا ہے اور مسلمانوں کی بھی کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ رب العزت نے حدیبیہ میں شریک صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر پرہیزگاری کا کلمہ لازم فرما دیا۔ اس کلمے سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسے تقوی کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ یہ تقوی و پرہیزگاری حاصل ہونے کا سبب ہے۔ حضرت حمران رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، بے شک میں وہ کلمہ جانتا ہوں جسے کوئی بندہ دل سے حق سمجھ کر کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے آگ پر حرام قرار دیتا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کون سا ہے، وہ کلمہ اخلاص ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اور آپ کے اصحاب پر لازم کیا ہے، اور وہی پرہیزگاری کا کلمہ ہے جس کی ترغیب اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو موت کے وقت دلائی، اور وہ اس بات کی شہادت دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب یہاں پر اس آیت سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ حدیبیہ میں شریک تمام حضرات مخلص مومن تھے، کیونکہ آیت میں جو ذکر کیا گیا ہے سکینہ سب پر اترا، تو اگر وہ بیت رضوان والے حضرات مومن نہ تھے تو پھر دنیا میں مومن کون ہے؟ پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پرہیزگاری کا کلمہ یعنی ایمان و اخلاص ان سے جدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں ان سب کے حسن خاتمہ کی یقینی خبر ہے کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دنیا میں وفات کے وقت قبر میں اور حشر میں تقوی جدا نہ ہو سکے گا۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ فتح کا تیسرا رکوع اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی اور ہمیں وفاداری، صبر اور استقامت کا درس دیا۔ اے رب کریم ہمارے دلوں سے جاہلیت کی ضد، غرور اور سختی نکال دے، ہمیں تقوی کے کلمے پر مضبوطی سے قائم رکھ، ہمیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی بیعت اور کامل اطاعت
نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں آزمائش کے وقت ثابت قدم رکھ، ہمارے ایمان کو متزلزل نہ ہونے دینا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تیری خاص مدد نازل ہوتی ہے۔ اے رب رحمان ہمیں سکون قلب، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تقوی کی زندگی عطا فرما، اور ہمارے انجام کو خیر پر ختم فرما۔ آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔